بسم اللہ الرحمن الرحیم انا اذا التقت المجامع لم یزل منا لزاز عظیمۃ جشامها ومقسم یعطی العشیرۃ حقها ومغزمر لحقوقها حضامها۔ جب قبائل اکٹھا ہوتے ہیں، مجلس منعقد ہوتی ہے، تو ہمارے ہی درمیان سے ایک ایسا فرد ہوتا ہے جو عظیم کاموں کو انجام دیتا ہے اور جو مشقتوں کا سامنا کرتا ہے۔ وہ مقسم، اور ہمارے درمیان ہی میں ایک تقسیم کرنے والا ہوتا ہے، یعطی العشیرۃ حقها، جو اپنے قبیلے کو پورا حق دیتا ہے، وہ مغزمر لحقوقها، اور اپنے قبیلے کے حقوق کو کم بھی کرتا ہے، حضامها، اور اس کو پامال بھی کرتا ہے۔ اور اس کے آگے یہ بھی کہا کہ فضلاً وذو کرم یعین علی الندی سمح کسوب رغائب غنامها۔ فضلاً، یہ جو کچھ وہ کرتا ہے اپنے فضل و کمال کی بنیاد پہ کرتا ہے یا اپنے داد و دہش کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ فضل کا معنی مزید عطا کرنا کہہ لیجئے نا، تو اپنے فضل کی بنیاد پہ کرتا ہے۔ وذو کرم، اور ہمارے درمیان سے ایک ایسا شخص بھی ہوتا ہے جو بڑا سخی ہوتا ہے۔ کرم کا معنی سخاوت، تو ذو کرم، جو کرم کرنے والا، سخاوت کرنے والا ہوتا ہے۔ اور سخی بھی کیسا؟ یعین علی الندی، جو سخاوت میں معین و مددگار ثابت ہوتا ہے۔ سمح، کشادہ ظرف ہوتا ہے۔ کسوب رغائب، کسب یکسب معنی کمانا، کسوب اسی سے جو ہے مبالغے کا صیغہ ہے۔ کسوب رغائب، جو خوب مرغوب چیزوں کو کمانے والا ہوتا ہے۔ غنامها، اور مال غنیمت حاصل کرنے والا ہوتا ہے یا اس کو غنیمت جاننے والا ہوتا ہے۔ تو ہمارے قبیلے کے لوگ ایسے ہیں۔ من معشرن سنت لہم آباؤہم، یہ سارے کے سارے افراد من معشرن، ایسے قبیلے سے تعلق رکھتے ہیں، ایسی جماعت سے تعلق رکھتے ہیں، سنت لہم آباؤہم، کہ جن کے لیے ان کے باپ دادا نے ایک قانون بنا رکھا ہے کہ آپ کو اس قانون کے تحت چلنا ہے۔ وَلِكُلِّ قَوْمٍ، اور ہر قوم کے لیے کیا ہوتا ہے؟ سنتن، یہ قانون ہوتا ہے، وَإِمَامُهَا، اور اس کا ایک رہنما بھی ہوتا ہے۔ اس کے آگے ایک شعر اور لکھا ہے، کسی نسخے میں ہے کسی میں نہیں ہے۔ کیا ہے صاحب یہ شعر؟ یفزعو لکھا ہے، ہاں؟ یفزعو لکھا، ہاں۔ افزع کا معنی ہوتا ہے کسی کو گھبراہٹ میں ڈال دینا، تو ان یفزعو، اگر ان کو گھبراہٹ میں ڈال دیا جائے، تو یعنی کوئی آ کر کے ان کو پریشان کرنا چاہے، گھبراہٹ میں ڈال دے، تو کہیں پہ نلقہ لکھا ہے، کسی میں تلقہ لکھا ہے، تو نلقہ سے زیادہ تلقہ واضح ہے۔ ایھا المخاطب، لقیہ یلقا معنی ہوتا ہے ملنا، تلقى المغافر عندهم، المغفرو کا معنی ہوتا ہے خود بولتے ہیں جو سر پہ لگایا جاتا ہے۔ کہا کہ ای یفزعو، اگر ان کو گھبراہٹ میں ڈال دیا جائے، تلقى المغافر عندهم، تو یہ لوگ گھبراتے نہیں ہیں، بلکہ آپ ہمیشہ ان کے لیے ان کے پاس سامان جنگ پاؤ گے۔ تو تلقى المغافر عندهم، ان کے پاس جنگ میں جا کے، جنگ میں پہن کے جانے والی ٹوپی ہوتی ہے۔ والسنہ، السن اس کا معنی ہوتا ہے نیزہ، والسنہ، اور ساتھ ہی ساتھ تم ان کے پاس نیزے بھی پاؤ گے۔ اس کے آگے تلمع کالکواکب لامہا، اللامۃ کا معنی ہوتا ہے الدرع، زرہ کو کہتے ہیں۔ تو اور لامہا میں جو ضمیر ہے وہ قبیلے کی جانب راجع ہے، العشیرہ پیچھے گزرا ہے، یہاں پہ معاشر گزرا ہے۔ تو تلمع لامہا اے دروعہا، اس قبیلے کے جو زرہیں ہوتی ہے وہ ستاروں کی طرح چمک رہی ہوتی ہے۔ اگر ان کو گھبراہٹ میں ڈال دیا جائے تو یہ گھبراہٹ میں آتے نہیں، بلکہ ہمیشہ ان کے پاس سامان جنگ رہتا ہے۔ سامان جنگ کیا ہے؟ تو ٹوپی رہتی ہے جو جب میدان جنگ میں پہنی جاتی ہے، نیزے ہوتے ہیں، اور ان کی زرہیں چمک رہی ہوتی ہے ایسے جیسے ستارے چمکتے ہیں، تو ہمیشہ جنگ کی تیاری کے ساتھ رہتے ہیں۔ لا یتبعون، اس کا معنی ہوتا ہے، یہ باب سمیہ سے ہے، اس کا معنی ہوتا ہے کسی کا برا ہونا، گندی طبیعت کا مالک ہونا، خبیث طبیعت کا مالک ہونا۔ لا یتبعون، یہ کبھی بھی خسیس طبیعت کے مالک نہیں ہوتے ہیں، خوش اخلاق لوگ ہیں یہ۔ ولا تبور فعالہم، فعال کا معنی ہوتا ہے کوئی بھی کام، فعال کا معنی ہوتا ہے باہم کام کرنا۔ تو ان کے کام جو ہے، اچھا، بارہ یبورو کا معنی ہلاک ہو جانا، ان کے کام کبھی بھی پرانے نہیں ہوتے ہیں، ہلاک اور ضائع نہیں ہوتے ہیں، ان کے کارنامے زندہ جاوید ہوا کرتے ہیں۔ بل لا تمیل مع الہوی احلامها، الحلم کا معنی ہوتا ہے خواب بھی ہوتا ہے، الحلم کا معنی خواب ہوتا ہے صاحب، اور الحلم کا معنی کیا ہوتا ہے؟ عقل ہوتا ہے نا، اور اسی کی جمع احلام بھی ہے۔ تو الحلم بمعنی عقل، اسی کی جمع احلام ہے۔ بل لا تمیل مع الہوی احلامها، اور ان کی عقلیں ان کے خواہش کے ساتھ گردش میں نہیں رہتی، جو ان کی خواہش کہے وہی ان کی عقل کرے، ایسا نہیں ہے، یہ عقل سے کام لینے والے لوگ ہیں۔
یہاں تک باتیں قبیلے سے متعلق ختم ہو رہی تھی، لیکن پھر کچھ اور اضافہ کر دیا. کہا فقنع بما قسم الملک فإننا قسم الخلائق بیننا علامها. فقنع کا معنی راضی ہو جاؤ، قناعت کر لو. یہ کس سے خطاب ہے؟ اپنے سامعین سے خطاب ہے. اے سننے والے، اے ہمارے قبیلے کے فضائل سننے کے بعد حسد کرنے والے، فقنع تم راضی ہو جاؤ. کس پر؟ بما قسم الملک، اس چیز پر جو پروردگار عالم نے تقسیم کر دیا ہے. اللہ نے ہم کو یہ شرف عطا کیا، اب ہم پہ حسد مت کرو، تم کو جو ملا اس پہ قناعت کرو. فإنما، اس لیے کہ قسم الخلائق، الخلیقہ کا معنی ہوتا ہے عادت، اور علام کا معنی ہوتا ہے جاننے والا. تو قسم الخلائق بیننا، ہمارے درمیان عادتوں اور خصلتوں کو تقسیم کیا ہے اس پروردگار نے جو سب سے زیادہ جاننے والا ہے. تو وہ جانتا ہے کہ ہمارے قبیلے کو کیا دینا تھا وہ دے دیا، تمہیں کیا دینا تھا وہ دے رہا ہے سب. وَإِذَا الْأَمَانَةُ قُسِّمَتْ فِي مَعْشَرٍ أَوْفَى بِأَوْفَرِ حَظِّهَا قَسَّامُهَا. وَإِذَا الْأَمَانَةُ، اور جب امانت تقسیم ہوئی کسی قبیلے کے اندر تو پھر کیا ہوا؟ اوفا بأوفر حظها، یہاں پہ جو با ہے وہ زائدہ ہے، اور اوفا یہ وفا کے معنی میں ہے. وفا کا معنی ہوتا ہے کسی کو پورا پورا دینا. یومئذ یوفیہم اللہ دینہم، جس دن اللہ سب کو پورا پورا بدلہ دے گا. یوفونا، توفونا اجورکم کئی جگہ آیا ہے. تو اوفا جو ہے، ہاں اوفا جو ہے یہ پورا دینے کے معنی میں. اوفا بأوفر حظها، تو اوفا اوفر حظها، اوفر کا معنی ہوتا ہے بہت زیادہ، آفر جو ہوتا ہے وہی ہے نا. تو جب امانت کسی قبیلے میں تقسیم ہوئی تو پروردگار عالم نے امانت کے بہتر حصے کو، بھرپور حصے کو عطا فرما دیا نا. اوفا بأوفر حظها، قسامها کا معنی بانٹنے والا. تو اس بانٹنے والے نے امانت کے پورے پورے حصے کو دیا ہے. تو ہمارے درمیان جتنی امانت آنی تھی وہ پوری پوری آ چکی ہے صاحب. فبنا لنا بیتن رفیعا سمکہ فسما الیہ کہلھا وغلامها. فبنا لنا، پھر پروردگار عالم نے ایک گھر بنایا. یہاں گھر سے مراد کیا ہے؟ مجد و شرافت ہے، کہ مجد و شرافت کو گھر سے تعبیر کیا ہے استعارہ کے طور پہ، کہ اس نے جو ہے مجد و شرف کی بنیاد رکھی ہے، اس نے ہمارے لیے مجد و شرف کا گھر بنایا ہے. رفیعاً سمکہ، السمکو کا معنی ہوتا ہے السقف، چھت کو کہتے ہیں. تو مجد و شرافت کا ایک ایسا محل اس نے تعمیر کیا جس کی چھت بہت بلند ہے، جہاں تک آپ کی رسائی نہیں ہے. فسما الیہ کہلھا وغلامھا، تو پھر جو ہمارا قبیلہ ہے، اس قبیلے کے ادھیڑ عمر کے لوگ اور بچے سب کے سب اس بلند و بالا چھت کی بلندی تک پہنچ گئے. تو ہمارے قبیلے کے لوگ بڑے معزز اور بڑے ذی احترام لوگ ہیں. فہم الصاعۃ اذا العشیرۃ افزعت وہم فوارثها وہم حکامها. فہم الصاعۃ، السعی کا معنی ہوتا ہے کوشش کرنا، دوڑنا. تو سعی کا معنی ہوتا ہے محنتی، جفاکش. اذا العشیرۃ افزعت، الفزع کا معنی ہوتا ہے اتی بشیء فزع، کسی بھی گھبراہٹ میں ڈالنے والی چیز کو لے کر آنا. افزع گھبراہٹ میں ڈال دینا. تو فہم الصاعۃ، تو ہمارے ہی قبیلے کے لوگ کوشش کرتے ہیں، جبکہ پورے کے پورے قبیلے میں گھبراہٹ پیدا ہو جاتی ہے یا ان کو گھبراہٹ میں ڈال دیا جاتا ہے، کوئی جنگ کا ہنگامہ ہو جائے، کوئی ایسی صورتحال ہو، تو ہمارے ہی قبیلے کے لوگ کوشش کرتے ہیں. کیوں کرتے ہیں؟ وہم فوارثها، یہی لوگ اس کے شہسوار بھی ہوتے ہیں. وہم حکامها، اور یہی کیا ہے صاحب، کام بھی ہوتے ہیں. وہم ربیع للمجاور فیہم والمرملات اذا تطاول عامها. وہم ربیع، یہی لوگ موسم ربیع کی حیثیت رکھتے ہیں. یہ تشبیہ بلیغ کے طور پہ ہے، وہم کر ربیع، وہم ربیع، یہ جو ہے موسم ربیع کی طرح رہتے ہیں. للمجاور فیہم، ان لوگوں کے لیے جو ان کے درمیان ان کا پڑوسی بن کے رہے. جاورہ مانے پڑوس میں رہنا، جو ان کے ساتھ ان کا پڑوسی بن کے رہے، تو ان کے لیے لوگ کیسے ہوتے ہیں؟ موسم بہار کی طرح ہوا کرتے ہیں. والمرملاتی، ارملہ کا معنی ہوتا ہے توشے کا ختم ہو جانا. یہ اس عورت کو کہتے ہیں جس کا شوہر انتقال کر چکا ہو، جس کو بیوہ کہتے ہیں. والمرملات، اور ارامل کہتے ہیں، صحیح معنی میں کہہ لیجیے ارمل، ارامل. تو مرملات یہاں پہ وہی بیواؤں کے لیے کہا ہے. اذا تطاول عامها، عام کا معنی ہوتا ہے سال، تطاول معنی دراز ہونا. تو جب ان کی بیوہ کی زندگی یعنی، اور یہ مرملہ یعنی بیوہ عورتوں کے لیے بھی موسم بہار کی طرح رہتے ہیں، جبکہ ان کے زندگی کے کئی سال گزر چکے ہوتے ہیں بیوہ رہنے کی حالت میں. جب کوئی پرسان حال کسی کا نہیں ہوتا تو یہ لوگ بہار کی طرح آتے ہیں اور خزاں کی طرح چلے آتے ہیں. وہم العشیرۃ، اور ساتھ ہی ساتھ یہ لوگ کیا ہے؟
یہی لوگ خود قبیلہ بن جاتے ہیں. کس کے لیے؟ اپنے پڑوسیوں کے لیے، اپنے دوستوں کے لیے قبیلے کے ایک فرد کی طرح بن جاتے ہیں، اجنبی لوگوں کے لیے بھی. کیوں؟ کراہتا یا خشیتا ان یبتیا حاسدن. بطا کا معنی ہوتا ہے سستی کرنا، حاسد کا معنی واضح ہے. تو اس چیز کو ناپسند کرتے ہوئے کہ کوئی حاسد جو ہے سستی کرے گا، یعنی یہ لوگ بڑھ کے مدد کرتے ہیں. کہیں ایسا نہ ہو کہ کوئی دوسرا شخص جو ہے مدد کر دے، دوسرے کو مدد کا موقع نہیں دیتے ہیں. اور ان کو اندیشہ ہوتا ہے کہ ہمارا کوئی حاسد ہوگا، وہ جو ہے مدد کرنے میں سستی کرے گا، تو اس کی سستی سے ڈرتے ہوئے بچتے ہوئے یہ لوگ خود آگے بڑھ کے جو ہے قبیلہ بن جاتے ہیں، مدد کرتے ہیں. او ایمیلا مال ادوی لعامہا، یا پھر ایک قبیلے کے جو نچلے ذہن رکھنے والے لوگ ہیں وہ دشمن کے ساتھ ہو جائیں گے، اس خوف سے بھی کبھی کبھی یہ لوگ خود قبیلے کی طرح کام کر دیتے ہیں. مطلب کیا سمجھ میں آ رہا ہے؟ مطلب یہی سمجھ میں آ رہا ہے کہ یہ لوگ دوسروں کے مدد کرنے سے پہلے یا مدد چھوڑنے سے پہلے، غلط قدم اٹھانے سے پہلے خود آگے بڑھ کر کے مدد کر دیتے ہیں صاحب. تو یہ تو ہوا صاحب قصیدہ معلقہ، اور ختم بھی ہو گیا، تو اب کیا کر سکتے ہیں. تو نصاب جو ہے انشاءاللہ اللہ کے کرم سے آج نصاب پورا ہو چکا ہے.